ایک مکالمہ ہے، اس مکالمے کو توجہ ذرا سنی. آپ کے جو خلیفہ تھے پیر سچیار نوشائی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے آپ کی ظاہر ایک کنورزیشن ہوئی ہے اور آپ نے کچھ نصیحتیں ان کو فرمائی، وہ بڑی کمال ہے. میں چاہتا ہوں ذرا ٹھہر کے رک کے لوگوں کو سمجھائیے اس بارے میں. پیر سچیار کی ملاقات ہوئی میاں میر رحمۃ اللہ علیہ سے. اوکے. وہ حق کی طلب میں پھر رہے تھے. تو میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں فرمایا کہ دریائے چناب کے کنارے ایک شخصیت رونق فروز ہے، تم وہاں پہنچو، تمہارا دامن مراد گوہر مقصود سے وہاں مالا مال ہوگا. یہ میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہے ہیں؟ اوکے، اچھا، ان کا بھی دور یہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی ہاں، یہی دور ہے. اب وہ ان کے کہنے پر حضرت پیر محمد سچیار رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں آئے، اور وہاں آ کر آپ کے ساتھ جو مکالمہ ہوا جس کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات مد نظر رکھیں کہ آج کل مزارات پر جو کچھ جوہلا کر رہے ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایگزیکٹلی یہی بات. جوہلا کے کسی عمل کو دلیل نہ بنائیے. آئیے غلامی کے دور سے پہلے کے حالات کو دیکھیں کہ ان صوفیاء نے بر صغیر میں کتنی جاں فشانی سے یہاں کے لوگوں کو علم کا شیدائی بنایا. اب ہم ان کے علوم کی بات کر رہے ہیں اور دنیا حیران ہوتی ہے کہ نوشائی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نوشا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم. ایسے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا جمیع العلوم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کی بجائے صرف پورے قرآن کی بجائے سورۃ عصر نازل ہوتی تو میں اس سے دنیا بھر کے مسائل دنیا کو دے سکتا تھا. تو اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے آپ دیکھیں کہ جب حضرت سچیار حضرت پیر نوشا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے ملتے ہیں اور ان کے درمیان جو مکالمہ ہوتا ہے، مکالمہ بڑا وسیع ہے، وہ کوئی 100 باتوں پر ہے لیکن ہم اس کو پورے بیان نہیں کر سکتے. تقریباً 100 سوالات کے جواب. 100 سوالات کے جواب. تو اب پہلا سوال وہ آپ سے کرتے ہیں کہ حضور یہ بتائیے کہ درویش کے لیے سب سے پہلے کیا کام کرنا ضروری ہے؟ اب کتنا بڑا اہم سوال ہے. وہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ سب سے اہم کام یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے. سبحان اللہ. بنیاد رکھ دی. اقرا بسم ربک الذی خلق. بالکل ٹھیک. اس کے بعد وہ سوال کرتے ہیں کہ حضور علم سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ واہ. فرماتے ہیں کہ علم برائی کو ختم کرتا ہے اور انسان کو بہتر بناتا ہے. واہ. وہ پھر سوال کرتے ہیں کہ بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ ہائے ہائے. اب کتنا اہم سوال ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر. تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بھلائی عقل مندی ہے اور برائی بے وقوفی ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ حضور یہ بتائیے کہ عقل مندی کیا چیز ہے اور بے وقوفی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ عقل مندی یہ ہے کہ انسان کو اپنے نفع نقصان کا علم ہو. واہ. اور برائی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے بے خبر رہے. کیا ایک ایک بات کے اندر قرآن و سنت کے ایسے رموز بیان ہو رہے ہیں. آپ سناتے رہیے بس. کہ آپ اس کے بعد سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ واہ. اب انسان دنیا کے اندر اپنے اللہ سے محبت پیدا کرنا چاہتا ہے تو حضرت نوشا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اندر اللہ کی محبت پیدا کرنا چاہے وہ اسے چاہیے کہ علم سے حاصل ہو. واہ. اب آپ دیکھیں کہ بار بار وہ علم کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں. ان باتوں کو سامنے رکھ کر مجھے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر یاد آتا ہے. فرماتے ہیں کہ چو شمع از پہ علم باید گداخت کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت. علم کے حصول کے لیے انسان کو اس طرح پگھلنا چاہیے جس طرح کی شمع پگھلتی ہے، کیونکہ علم کے بغیر انسان اللہ کو نہیں پہچان سکتا. فرماتے ہیں کہ پھر یہ بتائیے کہ کس علم سے محبت ملتی ہے؟ واہ. جواب دیتے ہیں کہ وہ علم جو انسان کو حلم سے سرشار کر دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حلم، برداشت. اس کے بعد وہ سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ بتائیے کہ حلم کیسے میسر آتا ہے؟ واہ. علم بتایا تو کہا کہ علم میسر کیسے آئے گا؟ تو آپ جواب دیتے ہیں کہ وہ آئے گا خوش پوشی، خوش نوشی اور خوش خواہی کو ترک کرنے سے.
کہ اگر انسان اپنے آپ کو خوش پوش بنانے میں، خوش خوراک بنانے میں، ان چیزوں میں لگا رہے، اس کے اندر وہ برداشت کا مادہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے وہ اگر یہ چاہتا ہے کہ اس میں حلم پیدا ہو تو وہ خوش پوشی کو ترک کرے، خوش نوشی کو ترک کرے، ان چیزوں سے گریز کرے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کو حاصل ترک کرنے سے کیا ملے گا؟ اگر ہم یہ چیزیں ترک کر دیں تو جواب ملتا ہے دل کی صفائی۔ واہ، اللہ اکبر! کیا کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پوری مشینری میں یہ پرزہ ہے جسے دل کہتے ہیں، یہ ٹھیک تو پورا جسم ٹھیک۔ واہ! اگر اس میں خرابی تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ تو سیدنا حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلیفہ اول کو فرما رہے ہیں کہ کیا چیز ملے گی تمہیں؟ دل کی صفائی۔ فرماتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ دل کی صفائی کی اہمیت کیا ہے؟ واہ! دل کو جو صاف کر لیں تو اس کی، فرمایا اس سے معرفت الہی حاصل ہوتی۔ واہ! پروفیسر صاحب، ظاہر ہے یہ تو چونکہ تقریباً 100 کے قریب سوالات اور جوابات ہیں، اور اس کے لیے تو میرا خیال ہے ایک الگ سے پورا پورشن پروگرام کا ہونا چاہیے، لیکن پورا، بلکہ میں کہتا ہوں پروگرام ہی صرف ان سوالات کے اوپر ہونا چاہیے، کیونکہ اتنا کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ سر دست اس میں 2-3 سوال میرے ذہن میں مطلب وہ آ گئے۔ ایک تو یہ آپ سے جب یہ پوچھا گیا کہ انسان کے لیے سب سے بہتر یادگار کیا ہے، تو آپ نے فرمایا بہتر یادگار موت ہے۔ اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا کہ آدمی انسان کیسے بن سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت سے۔ اور اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا کہ انسان کون ہوتا ہے، تو آپ نے کیا خوب جواب دیا کہ جو خدا کو پہچانتا ہے وہ انسان ہوتا ہے۔